آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ 3-4 اہم خبریں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو ایران اور امریکہ اسرائیل کے کانفلکٹ سے جڑی ہوئی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران کے نیچرل خزانے پر اسرائیل نے آج ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ظالم اسرائیل اب جنگ کو ایران کی رسد اور عام عوام کی ضرورتوں تک لے جانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے گیس بھنڈار، سب سے بڑے گیس ریزرو کو آگ کے حوالے کرنے پر اتر آیا ہے؟ صحیح معنی میں یہ گیس ریزرو ایران کا خزانہ ہے۔ کیسے میں بتاؤں گا۔ 18 مارچ کی شام کو آئی اس رپورٹ نے پورے خطے کے انرجی سیکٹر میں کھلبلی مچا دی ہے۔ خبر کے مطابق ایران کے ساؤتھ پارس اور اسالیوے میں موجود گیس انفراسٹرکچر پر اسرائیل نے ایک بڑا ہوائی حملہ کیا ہے۔ دوستو، ساؤتھ پارس دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس ریزرو ہے جسے ایران اور قطر مل کر آپریٹ کرتے ہیں۔ خبریں یہی بتاتی ہیں۔ اسرائیلی افسروں کے مطابق یہ حملہ امریکہ کے ساتھ تال میل بیٹھا کر کیا گیا اور اس کا اصل نشانہ بو شہر میں موجود ایران کی سب سے بڑی گیس فیسلٹی تھی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ساؤتھ پارس میں پیٹروکیمیکل یونٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی نقصان کتنا ہوا، جان کا اور مال کا، اس کی پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے تیل کے کنووں پر حملے سے گلوبل بازار میں قیمتیں بڑھنے کا ڈر تھا، وہیں اس بار گیس فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی حکومت تیل کی کمپیریزن میں گیس کے خزانے پر اسٹرائکس کو لے کر کم فکر مند ہیں، کیونکہ اس سے گلوبل آئل پرائسز پر فوراً ویسا اثر نہیں پڑتا جیسا تیل کی سپلائی رکنے سے ہوتا ہے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ ساؤتھ پارس پر حملہ کرنا نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، اب یہاں سے سمجھیے گا یہ ایران کا خزانہ کیوں ہے۔ تو غور اور فکر دونوں کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران اپنی ضرورت کی 70 سے 75% نیچرل گیس اسی پارس فیلڈ سے حاصل کرتا ہے، جسے اب نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس گیس کو ایران بیچتا بھی ہے۔ اس حملے کا سیدھا اثر ایران کے بجلی کے نظام یعنی الیکٹریکل گرڈ پر پڑنا طے ہے، کیونکہ ایران کی 80% بجلی نیچرل گیس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ گیس فیلڈز کی اس تباہی کے بعد ایران میں اندھیرا چھانے اور کارخانوں کے ٹھپ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران نے آج اسرائیل کا ہوائی نقصان کرنے کا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زائنی حکومت کے جنگی جہازوں کی رگوں میں دوڑنے والے ایندھن کو ہی ایران نے اب آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا ہے؟ بین گورین ایئرپورٹ کے رن وے پر کھڑے اسٹریٹجک ریفیولنگ جیٹس پر ہوئے اس ڈرون حملے نے اسرائیلی ایئر فورس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اگر ایران کی خبروں کو مانیں تو۔ خبر کے مطابق آج 18 مارچ 2026 کی شام کو ایران کی فوج نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس نے اسرائیل کے سب سے اہم بین گورین ایئرپورٹ پر موجود ریفیولنگ ہوائی جہازوں کو نشانہ بنا کر ڈرون حملہ کیا ہے۔ ریفیولنگ جہاز ملٹری کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، عام سویلین جہاز نہیں ہیں۔ ایرانی فوج کے بیان کے مطابق ڈرونز کی ایک بڑی لہر نے، ایک بڑی ویو نے ان خاص جہازوں کو تباہ کر دیا ہے جو ہوا میں ہی جنگی جہازوں میں تیل بھرنے کا کام کرتے تھے۔ فوج نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ایران کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ جوابی کارروائی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گی۔ اب تیسری خبر یہ ہے کہ کیا ایران کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی سب سے مضبوط کڑی کو توڑ کر اسرائیل اب اس جنگ کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں سے بڑے دھماکوں کی گونج پوری دنیا کو سنائی دے گی۔ ایک کے بعد ایک ایران کے بڑے لیڈرز کی شہادت نے تہران سے لے کر تیل اویو تک کے جنگی ماحول کو دہلا دیا ہے۔ خبر کے مطابق 18 مارچ 2026 کی دوپہر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اور IDF کے چیف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب ایک ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسماعیل خطیب 2021 سے ایران کی انٹیلیجنس کی کمان سنبھال رہے تھے۔ یہ شہادت پچھلے 2 دنوں میں ایران کے لیے تیسرا بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پیر کی رات علی لاریجانی اور باسج فورس کے چیف کے بھی شہید ہونے کی خبریں آئی تھیں، جنہیں کل کنفرم کیا گیا۔ IDF کے مطابق اسماعیل خطیب کو تہران میں ایک ٹارگیٹڈ اسٹرائک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے
اب اپنے فوجیوں کو یہ کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ بنا کسی منظوری کے ایران کے کسی بھی بڑے لیڈر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ اسماعیل خطیب کا جانا ایران کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کمی ہے، کیونکہ وہ ملک کے اندرونی اور باہری خطروں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ایران سے ایک اور بڑی خبر ہے۔ آج ایران کی کیپٹل تہران کی سڑکوں پر جنگ سے بے خوف لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف رہے علی لاریجانی اور درجنوں ایرانی نیوی کے اہلکاروں کو آخری وداعی دی۔ اس بڑے جنازے میں علی لاریجانی کے ساتھ ان کے بیٹے اور باسیج فورس کے کمانڈر میجر جنرل غلام رضا سلیمانی کو بھی سپرد خاک کیا گیا، جو کل 17 مارچ کو اسرائیلی ہوائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ان 84 ایرانی نیوی کے سیلرز کا بھی جنازہ نکالا گیا جو 4 مارچ کو شری لنکا کے ساحل کے پاس امریکہ کی نیوی کے ٹارپیڈو حملے کا شکار ہوئے تھے۔ ایرانی جنگی جہاز یعنی وارشپ دینا پر ہوئے اس امریکی حملے نے دونوں ملکوں کے بیچ جنگ کی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ تہران میں آج جمع ہوئے ہزاروں لوگوں اور اعلیٰ افسروں نے ان شہادتوں کا سخت بدلہ لینے کا عہد کیا ہے۔ 2-3 تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا تو آج جو لیبنان میں حملہ ہوا، ہم نے آپ کو شروعات میں دکھایا تھا 2 ویڈیو پہلے کہ ان کی عمارت کو کیسے بالکل زمین کر دیا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے، آپ کو لگے گا یہاں کبھی کوئی چمچماتی عمارت نہیں تھی، لیکن تھی۔ آج صبح تک تھی، 15 منزلہ عمارت تھی، اور یہ علاقہ ہے، یہ محلہ ہے بوشورہ اور الخندق الغامق، یہ علاقے ہیں جہاں پر آج بیروت میں حملے ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے عمارتیں جو ہائی رائز تھیں وہ زمین کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ ایران کی میسائل کا امپیکٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ کل رات کی تصویر دیکھیے جو 18 مارچ کی شام کو سامنے آئی ہے۔ CCTV کسی کا نکلا ہوگا تو پتہ چلا یہ ایران کی میسائل نہیں ہے، میسائل کے جو کلسٹر میونیشنز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بم نکلتے ہیں ان میں سے، ان کا یہ امپیکٹ ہے کہ وہ جب روڈ پر گر جائیں اگر تو ان سے گڈھا ہو جاتا ہے اور آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے۔ اگر یہ کسی گاڑی پر گر جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا ہوگا، یہ تو ان کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ پوچھتے تھے ان ایرانی بچیوں کا کیا ہوا جو فٹ بال ٹیم کی ممبر ہیں جو آسٹریلیا میں پھنس گئی تھیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام لاکھوں خطروں کے باوجود وہ ایران لوٹ آئے ہیں۔ ایران کی لڑکیوں کا، ایران کی بچیوں کا اگر یہ حوصلہ ہے کہ وہ جنگ زدہ ملک میں واپس آ رہی ہیں تو آپ ایران کے مردوں کا حال سوچئے، وہ کب تک لڑیں گے؟ شاید آخری بوند تک۔ یہ بچیاں لوٹ آئی ہیں، پہلے اسائلم کی بات ہوئی تھی، پھر اسائلم کا انہوں نے ریکویسٹ واپس لے لی، یہ ساری باتیں، یہ کہانیاں چلیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملک میں ترکی کے راستے آئے ہیں۔ پہلے یہ ان کا جہاز جو ہے وہ آسٹریلیا سے ملیشیا پہنچا، دین وہاں سے جو ہے کوالالمپور پہنچا، اور اس کے بعد یہ عمان پہنچا، عمان سے ان کا جہاز پھر ترکی آیا، ترکی سے پھر یہ لوگ سڑک کے راستے یا جیسے بھی ایران پہنچائی گئی ہیں۔ اب یہ فی الحال ایران میں اپنے گھروں کو پہنچ گئیں، کیونکہ اپنے گھروں کو لے کر، گھر کے ممبرز کو لے کر یہ بڑی فکر مند تھیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔